حسن افضال جی صاحب. حسن افضال صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ لوگ؟ سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ دعائیں. اچھا مفتی صاحب پہلے میں بس ایک کمنٹ دینا چاہوں گا. جو ڈبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل صاحب کی ابھی ریسنٹلی، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا اپنا جو پرسنل خیال اس طرح ہے کہ اس ڈبیٹ سے مجھے کافی حد تک ایک اعتماد ملتا ہے کہ جو ان کے جو آرگیومنٹس ہوتا ہے ایتھسٹ کا یا اسلاموفوبس کا، وہ کافی حد تک ویک ہے. کیونکہ ایک ٹائم مجھ پہ بھی ایسا گزرا تھا کچھ سال پہلے کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید ان کو ڈیبنک کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ کے چینل کے تھرو، عاصم افتخار صاحب کے چینل کے تھرو، اور اب جو ڈبیٹ ہوئی ہے اس سے ایک اعتماد ہمیں ملتا ہے کہ ان کو ڈیبنک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اب میں چاہوں گا کہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے مفتی صاحب، وہ میں پوچھنا چاہوں گا. وہ سوال ہے حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے قرب قیامت میں، اس حوالے سے ایک سوال ہے. جی. سوال اس طرح کا ہے کہ ایک دو مہینے پہلے ایک لائیو میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جب جیسے جیسے ہم ٹائم اور اسپیس سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اسلام کمزور ہوتا جائے گا. ٹائم اس میں سے نہیں، سوری، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے. جی یعنی اس ٹائم سے. جی. ہوں. اور اسپیس سے بھی میرا خیال شاید آپ نے ذکر کیا تھا کہ اسپیس سے بھی دور ہوتے جائیں گے، اسلام کمزور ہوتا جائے گا. ٹھیک چلے. میرا خیال، میری اس سے انٹرپریٹیشن یا میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسلامی نظام ہے وہ کمزور ہوگا ٹائم سے اور اسپیس سے جیسے ہم دور ہوتے جائیں گے. اسلام کے کمزور ہونے کا مطلب مسلمان کا کمزور ہونا ہے، اسلامی عقیدے کا کمزور ہونا نہیں ہے. اور آپ اس کو اسلامی نظام بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اسلام تو اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا، قرآن ہے، اس میں کیا کمزوری ہوگی؟ حدیث اس میں کیا کمزوری ہوگی؟ تو وہ ہے نا حدیث کے بدال اسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبى للغرباء. تو اسلام جو ہے وہ غربت میں شروع ہوا اور پھر غربت میں آ جائے گا. یعنی اس کو ماننے والے چند ہی ہوں گے، فطوبى للغرباء، یا اس کو ماننے والے مشکلات میں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی. تو اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور جو میرا نالج یہ کہتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے وہ اسلامی نظام قائم کریں گے اور اس ٹائم جو ہے امن ہو جائے گا، جہاں تک مجھے جو حدیثوں کا علم ہے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ جب قرب قیامت میں واپس آئیں گے، اسلامی نظام کو قائم کریں گے، تو وہ نظام کس طرح کا ہوگا؟ کیونکہ جہاں تک میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ نظام حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور اسی نظام کو نافذ کریں گے. تو اگر میں آپ کی بات کو لوں کہ وہ ٹائم سے جتنا دور ہوتے جائیں گے اسلام کمزور ہوتا جائے گا، اسپیس سے تو چلے ہم، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ملک شام ہے شاید وہاں تشریف لائیں گے. تو اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے تو اسپیس تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ہو گئی وہی، لیکن ٹائم سے کافی دور، کیونکہ قرب قیامت تو کافی دور ہو جائے گا. تو اگر مسلمان کمزور ہوں گے تو وہ جب حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور نظام قائم کریں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کو مطلب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کوئی آرڈنری شخصیت نہیں ہے. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے اور خصوصی توجہ ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ دجال کو دیکھیں گے تو وہ میلٹ ہو جائے گا. اور اس طریقے سے کہ یذوب کما یذوب الملح فی الماء، حدیث کے اندر یہ مشابہت آئی ہے کہ بالکل ایسے جیسے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے، اس طریقے سے وہ ختم ہو جائے گا ان کے دیکھنے سے، نہ کہ ان کی لڑائی لڑنے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خاص سمجھ لیجئے کہ عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. تو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو ان کی وجود سے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی تقویت ہوگی کہ اسلام ہی اس وقت غالب ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ انہی حدیثوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ ہوگا کہ دجال ختم ہوگا، تو ظاہر غلبہ ہو گیا. لیکن دجال کے ختم ہونے کے بعد فتنہ یاجوج و ماجوج ہوگا. یاجوج اور ماجوج کے فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں گے یا وہاں چھپ جائیں گے کوہ طور پر، اور پھر دعائیں کریں گے کہ اللہ اس فتنے کو ہٹا دے. تو حضرت عیسیٰ بھی اس فتنے کو ختم نہیں کر پائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی پھر اسپیشل مدد آئے گی اور وہ فتنہ ختم ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو پراسپیرٹی ہوگی وہ اس طریقے سے کہ دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، لیکن پھر دوبارہ اسی طریقے سے کہ آہستہ 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 چل کے پھر نیچے اس مسلمان کا گراف آنا ہے. اور یہاں تک کہ روایتوں کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ تقریباً 100 سال پہلے قیامت سے
کوئی بھی شخص اسلام کا یا اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی کہ جو بالکل خدا کے منکر ہیں۔ مفتی صاحب اس میں ایک چیز جو ہے جو میں نے سمجھی ہے وہ بیان کر دوں کہ ایک تو ہے عمومی خیر کی بات نا، تو عمومی خیر تو نبی سے جو زمانہ جتنا دور ہو جائے گا وہاں عمومی خیر اس زمانے میں اتنی کم ہے۔ دوسرا ہے کہ مسلمان کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اگر نظام کی اس کو دیکھیں یا طاقت کی اس کو دیکھیں تو مطلب یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ لینئر میں ایک دم ہم چلے جا رہے ہیں اور ایک دم ایک گراف ہے جو اوپر سے ایک دم نیچے کی طرف آ رہا ہے، بلکہ یہ ویو ٹائپ ہے۔ مثال کے طور پہ بغداد ہوا نا، سقوط بغداد ہوا تو وہ تو بہت سمجھیں کہ کمزوری تھی، لیکن پھر سقوط بغداد کے بعد پھر آپ کا عروج ہو گیا، وہاں پھر منگول آ گئے، پھر آپ کو طاقت آ گئی۔ مطلب پورا جو ایسٹرن یورپ ہے وہ تو سقوط بغداد کے بعد آپ کے پاس آیا، اور وہاں جو ہے ایمان وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہوئی، تو یہ مطلب ویو لائک ہے۔ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ پورا ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے بالکل نیچے آ رہی ہے، بلکہ اس میں ہمیں ایک ویو دکھتا ہے۔ مطلب صلاح الدین ایوبی سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ اتنی مضبوطی کا نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جو مضبوطی ہے نا، تو یہ ایک ویو ہے کہ ہم گر رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، اور ہم حالیہ دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ جگہوں پہ گر رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ اٹھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، باقی بہت عمومی خیر ہے وہ تو کم ہی ہے، مطلب نبی کے زمانے سے جتنا دور ہے وہ زمانہ، اس میں عمومی خیر اتنا کم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عمومی خیر کے اعتبار سے بھی ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے کہ اس زمانے میں یاجوج ماجوج کے بعد ایک عمومی خیر کا غلبہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا، چلے بھائی آگے، جزاک اللہ۔ حیاکم۔